بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ایک عورت گھر میں ہوتی ہے، گھر کے کام اور بچوں کی تربیت کر رہی ہوتی ہے تو اس وقت وہ اللہ عز و جل سے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ کیلا ہڈیوں کو کمزور نہیں ہونے دیتا۔ بخار کے اندر شہد کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتیں بھول جاتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں تو آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ بھول جانا ذہین لوگوں کی نشانی ہے۔ کبھی کھڑے ہو کر کھانا مت کھائیں، اس سے سانس کی بیماری ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ماہواری کے دوران رات کو تنگ کپڑے بھول کر بھی کبھی نہ پہنیں، اس سے درد میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ چھوٹے نومولود بچوں کو مکھیاں تنگ کرتی ہیں، ان کو نیلے کپڑے پہنا دینے سے مکھیاں قریب نہیں آتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہر انسان کی عزت اور اس سے محبت کرو، کیونکہ ہر انسان میں خدا کی کوئی نہ کوئی صفت موجود ہوتی ہے۔ اگر دل کی بیماری کا مسئلہ ہو تو مچھلی کا سالن بنا کر کھا لیا کرو۔ نمک کا مساج بدن پر کرنے سے بدن کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ جو بچے یا بچیاں زیادہ تنگ لباس پہنتے ہیں وہ جلدی بالغ ہو جاتے ہیں۔ اگر لیمو پانی پیتے وقت لیمو کے بیج منہ میں آ جائیں تو ان کو چبا کر کھا جائیں، اس سے بدن کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ دھنیے کی چٹنی بنا کر کھا لیا کرو، آپ کو کبھی بھی پیٹ کے درد کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ تازہ سیب روزانہ کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں، حق جہاں پر بھی ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے شدید سختیوں میں بھی گھس جاؤ۔ دن میں 8 گلاس پانی پینے سے انسان جسمانی طور پر فٹ رہتا ہے۔ جن لوگوں کی جلد خشک رہتی ہے وہ گاجر زیادہ کھایا کریں، اس سے انسان کی جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ زیتون کا تیل وہ واحد تیل ہے جو انسانی جسم میں جا کر چربی میں تبدیل نہیں ہوتا اور نہ ہی موٹاپے کا سبب بنتا ہے۔ اپنے پیاروں کی کبھی ناقدری نہ کریں، آپ نہیں جانتے کہ کون سی ملاقات ان سے آخری ملاقات ہو۔ چاولوں کو دوبارہ گرم کرنے پر بدن پر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ سونے سے قبل کھجور کھانے سے پیشاب کی رکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ نہار منہ پودینے کا پانی پینے سے چہرے کی تمام جھریاں دور ہو جاتی ہیں۔ بکری کے دودھ میں شہد ڈال کر چہرے کا مساج کرنے سے رنگ نکھرتا ہے۔ کیلے کو خوشی کا پھل کہا جاتا ہے۔ ناشتے میں کیلا کھانے سے سارا دن موڈ اچھا رہتا ہے اور منفی سوچوں سے بھی بچے رہتے ہو۔ رات کو سونے سے قبل پاؤں کے تلووں پر اور ناف میں سرسوں کا تیل لگائیں، اس سے آپ کی نظر اتنی تیز ہوگی کہ رات کو بھی نظر آنے لگے گا۔ پیٹ ایسے کم ہوگا جیسے آگ پر مکھن۔ بکری کے دودھ میں ساگودانہ بنا کر کھانے سے بلڈ پریشر کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ روزانہ صبح کو دار چینی کھایا کرو، اس سے معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ بہت زیادہ باتیں کرنے والے لوگوں سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں، ایسے لوگ نظروں میں بھی آتے ہیں۔ روزانہ صبح دار چینی دہی میں ڈال کر کھایا کرو، معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہو تو آج سے ہی ٹھنڈا پانی پینا چھوڑ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 3 کام عزت بڑھانے کا سبب ہوتے ہیں: سلام کرنا، مجلس میں کسی کو جگہ دینا اور لوگوں کو ان کے اصل نام سے پکارنا۔ پھولی ہوئی مسوڑھوں پر نمک اور سرسوں کا تیل ملا کر مساج کیا جائے تو ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کھانے کے فوری بعد نہانا صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ چنے کی دال میں کدو ملا کر پکایا جائے تو یہ کمزوری کی شکایت کرنے والے حضرات کے لیے کسی بھی نعمت سے کم نہیں۔ کھانے کے بعد پانی پینے سے بدن موٹا ہو جاتا ہے۔ شام کے وقت پیاز کھانے سے بواسیر جیسی بیماری ہو سکتی ہے۔
اگر جگر کی سوجن کا مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھائیں۔ سیب کا رس دودھ میں شامل کر کے پینے سے چہرے پر نکھار آ جاتا ہے۔ دار چینی کی چائے بنا کر پینے سے پیٹ کی رسولی ختم ہو جاتی ہے۔ کچی گاجر چبا کر کھانے سے چہرے کی تمام جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جو گھر میں بکریاں پالتے ہیں ان کے گھر میں دولت بھاگ کر آتی ہے۔ کڑوی چیزیں کھانے سے رنگ کالا ہو جاتا ہے۔ اگر بھوک نہ لگتی ہو تو آم کا اچار کھانے سے بھوک جلدی لگنے لگ جائے گی۔ اگر معدے کی گیس کا مسئلہ ہو تو گرین ٹی کا 1 کپ بنا کر پی لیا کریں۔ نہار پیٹ نیم گرم پانی پینے سے پیٹ کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کیلے کے چھلکے ماتھے پر مسلنے سے سر درد میں آرام ملتا ہے۔ 2 دن میں مالا مال ہونا چاہتے ہو تو یا رزاق کو کاغذ پر لکھ کر اپنی جیب میں رکھ کر چلا کرو۔ بینگن کا بھرتا بنا کر کھانے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ دہی کھانے سے ذہنی تناؤ اور ڈپریشن سے چھٹکارا ملتا ہے۔ دوپہر کے وقت پیاز کھانے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ صبح کے وقت ایک کچے لہسن کی ڈلی چبانے سے بڑھا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم ہوتی ہے۔ ناف میں تیل ڈالنے سے طاقت ملتی ہے۔ پستہ کھانے سے بندہ فٹ رہتا ہے۔ اگر بچہ بستر پر پیشاب کرتا ہے بچے کو جامن کا شربت پلایا کرے۔ بچہ بستر پر پیشاب کرنا چھوڑ دے گا۔ اگر دودھ میں شہد شامل کر کے پی لیں تو عمر بڑھنے کے اثرات کم ہونے میں مدد ملے گی۔ فجر کی نماز پڑھ لیا کرو، کبھی بھی تمہارا رزق تنگ نہیں ہوگا۔ نیم کے پتے پانی میں ابال کر ٹانگیں دھونے سے ماہواری کے درد میں کمی آتی ہے۔ زیادہ کھانے والا ہمیشہ بیماری کی زد میں رہتا ہے۔ ناشتے میں کیلے کا استعمال موٹاپے کا باعث بنتا ہے۔ روزانہ چقندر کا استعمال کرنے سے پرانی کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ گرم کھانا معدے کو کمزور کرتا ہے۔ معدے کے مریض لوگ ہمیشہ مٹھائی، کھٹی چیز اور گوشت وغیرہ سے پرہیز کریں۔ کدو کے بیج کھانے سے بال لمبے ہوتے ہیں اور مضبوط ہوتے ہیں۔ ماہواری کے دوران درد کی صورت میں نہانے سے درد اور بڑھ جاتا ہے۔ روز سونف والا دودھ پیو، رنگ گورا ہو جائے گا، معدہ صاف رہے گا۔ حاملہ عورت کے کیلے کھائے، اس کے پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ کچے امرود کھانے سے دانت مضبوط ہوں گے۔ کام کے دوران نیم گرم پانی پی لینے سے پورے بدن کی صفائی ہو جائے گی۔ پیٹ میں درد رہتا ہے تو نہار منہ دہی کھاؤ۔ بدن سے بدبو آتی ہے تو عرق گلاب پانی میں ڈال کر بدن پر بہائیں۔ پکے ہوئے ٹماٹروں کا تازہ رس چھوٹے بچوں کو دن میں 2 بار دیں۔ بچے صحت مند رہتے ہیں۔ کالا نمک، سونف اور اجوائن ہم وزن لے کر ان کی پھکی بنا کر رکھ لیں۔ 1/4 چمچ کھانے کے 5 منٹ بعد پانی کے ساتھ کھا لو۔ سب کھایا پیا ہضم ہو جائے گا اور پیٹ بھی ہلکا پھلکا ہو جائے گا۔ مٹی کی ہانڈی کو استعمال کرنے کے بعد سرسوں کا تیل لگانے سے ہانڈی چٹکتی نہیں ہے۔ مٹی کی ہانڈی کو استعمال کرنے کے بعد سرسوں کا تیل لگانے سے ہانڈی چٹکتی نہیں ہے۔ اگر بدن کی جلد بہت خشک ہو جائے تو نہانے سے قبل پانی کی بالٹی میں 1 چمچ نمک ملا دیں۔ جلد چکنی اور نرم ہو جائے گی۔ چہرے کے داغ، دھبے اور جھریاں غائب کرنے کے لیے لیموں کے رس کو چہرے پر لگاؤ اور آدھے گھنٹے کے بعد چہرے کو دھو لیں۔ اگر آپ کو خشکی اور کھجلی زیادہ تنگ کر رہی ہو تو ناریل کے تیل میں لیموں کے قطرے ملا کر مساج کرو۔ جس پانی میں انڈا ابالا جائے اس پانی سے منہ دھونے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ سونے سے پہلے کچھ دیر چل لینے سے دل کی بیماری کا خدشہ نہیں ہوتا۔ چقندر کھانے سے دماغ کی رگیں مضبوط ہوں گی۔ اگر چہرہ بوڑھا دکھائی دینے لگے تو 3 چیزیں خوراک میں شامل کرو۔ انار کا جوس پیو، زیتون کا تیل استعمال کرو اور مچھلی کھاؤ۔ نہار منہ گنڈیریاں چوسنے سے دماغ تیز ہوگا۔ کان میں اچانک درد شروع ہو جائے تو کان پر کپڑا گرم کر کے لگانے سے درد جاتا رہے گا۔
ملتانی مٹی جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے جلن کا نشان ختم ہو جائے گا۔ حاملہ عورتیں صبح کے وقت سلاد کا استعمال کریں، اس سے بچہ تندرست پیدا ہوتا ہے۔ پھٹکری باریک پیس کر ہونٹوں پر لگائی جائے تو موٹے ہونٹ پتلے ہو جاتے ہیں۔ لیموں پر چینی لگا کر چہرے پر لگا لینے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پالک کا رس پینے سے بخار اور یرقان میں آرام ملے گا۔ گوبھی کا رس کمر اور پٹھے مضبوط کر دیتا ہے۔ کوئی بھی کام شروع کرنے لگو تو زبان پر نمک رکھا کرو، تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ کھانسی جان نہ چھوڑ رہی ہو تو گڑ گرم کر کے چاٹو، کھانسی رک جائے گی۔ زیادہ بولنے سے بھولنے کی بیماری لگ جائے گی۔ رات کے وقت تارے گننے سے نیند جلدی آ جائے گی۔ دودھ میں نمک ڈال کر پینے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ کھانا پکاتے ہوئے آنکھوں میں مرچیں پڑ جائیں تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھنے سے مرچوں کا اثر ختم ہو جائے گا۔ چلغوزہ کھانے سے عورت بوڑھی نہیں ہوتی۔ اگر آپ روزانہ کیلے کھانا شروع کر دیں تو آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ ہفتے میں 3 دن واک کرنے سے آپ اپنی زندگی کے 2 سال بڑھا سکتے ہیں۔ دہی کے ساتھ پیاز کھانے سے ڈائریا نہیں ہوتا، یہ بدن میں خون کی کمی کو دور کر دیتا ہے۔ پیاز کا عرق نکال کر چہرے پر لگا لینے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ ہفتے میں 1 مرتبہ چاکلیٹ کھانے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ پیٹ کی ہوا خارج نہ ہو رہی ہو تو دماغ کمزور ہوگا۔ جن کا جگر کمزور ہو دہی کے اوپر والا پانی پیا کریں۔ ذہنی دباؤ کا مسئلہ ہو تو آلو ابال کر کھایا کرو۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن کھانے سے موٹاپا دور ہوتا ہے۔ دودھ میں سونف ملا کر پینے سے قبض دور ہوتی ہے۔ کچا شلجم کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ گرم گڑ کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ زیادہ کولڈ ڈرنکس کا استعمال شوگر پیدا کرتا ہے۔ زیادہ کولڈ ڈرنکس بڑھاپے کا باعث بھی بنتا ہے۔ انار کے چھلکوں کی چائے پینے سے زکام رک جاتا ہے۔ زیادہ چائے ہونٹوں کو کالا کرتی ہے۔ زیادہ چائے پینا معدے کو متاثر بھی کرتا ہے۔ اگر کسی کے ہاتھ کانپتے ہوں تو وہ بکری کے دودھ میں شہد اور کھجور ڈال کر نیم گرم پی لیا کرے۔ 30 سال کی عمر کے بعد شادی کرنے سے بچہ دیر سے پیدا ہوتا ہے۔ سینے میں جلن رہتی ہو تو کھانے کے بعد لونگ چبا لیا کرو۔ خواب میں دانت دیکھنا رنج و غم دور ہونے اور دولت آنے کی نشانی ہے۔ تیل ہمیشہ بالوں کو دھو کر لگایا کریں۔ گندے بالوں میں تیل لگانے سے بال زیادہ گرنے لگتے ہیں۔ نہانے سے پہلے تیل لگانا بالوں کے لیے بہترین خوراک ہے۔ چہرے پر کافی لگانے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں اور اس سے جھریاں بھی ختم ہوتی ہیں۔ گھٹنوں میں درد رہتا ہو تو کالے چنے گرم دودھ کے ساتھ کھایا کرو۔ پیٹ کی گیس کو روک کے رکھنے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے اور معدہ بھی کمزور ہوتا ہے۔ بھاری کھانا یعنی پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد ادرک کا قہوہ پینے سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ادرک کا قہوہ جوڑوں کے درد کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ اسٹرابیری کا پھل کھانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ سوتے وقت ایک ہی بازو پر وزن ڈال کر سونے سے فالج کی بیماری ہو سکتی ہے۔ صبح کے وقت تھوڑا سا سرسوں کا تیل چکھ لینے سے گردے صحت مند رہتے ہیں۔ اگر دانت میں درد شروع ہو جائے تو دانت کے نیچے ادرک کا ٹکڑا یا پھر ایک لونگ رکھ لو۔
مٹی کے برتن کھانے میں استعمال کرنے سے بیماریاں نہیں آتی۔ لیموں کے چند قطرے کھانے کے بعد چکھ لو یا پھر اپنے سالن میں لیموں کے چند قطرے ڈال دو، ہاضمہ زندگی بھر خراب نہیں ہوگا۔ کھجور کا استعمال جسم کے اندرونی جراثیم ختم کر دیتا ہے۔ بکری کے دودھ میں سونف ابال کر پینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ اسے شیئر کیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔